السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 11 مئی سن 2020 عیسوی دن دوشنبہ مبارکہ۔ قرآن عظیم کی آیتوں کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے درس میں زکوٰۃ دینے کے 3 فائدوں کو ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے درس میں چوتھے اور 5ویں فائدے کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان صاحب نصاب کو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے کے بعد جو زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہ جتائے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے زکوٰۃ دینے والے سے خوف اور غم دور کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے، نہ اذیت یعنی لینے والے کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے زکوٰۃ دینے والے سے خوف اور غم دور کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے، بلکہ اگر کوئی یہ یقین کر لے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 38۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالی اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کہاوت، ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات
واللہ لا یحب کل کفار اثیم، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 276۔ اللہ تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اعظم فروض دین و اہم ارکان اسلام سے ہے، و لہذا یعنی اسی وجہ سے قرآن عظیم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرض اہم کی طرف بلایا۔ صاف فرما دیا کہ زنہار ہرگز نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مثال کے ذریعہ اس کو سمجھاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ، مثلا زیادہ شاخیں، زیادہ ٹہنیاں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ احمق نادان انہیں نہ تراشے گا یہ سمجھ کر کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، مگر عاقل، ہوش مند، سمجھدار تو جانتا ہے کہ ان کے چھاٹنے سے یہ نو نہال لہلہا کر درخت بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں یہی حساب زکاتی مال کا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف مترجم جلد 10 صفحہ نمبر 172، مطبوعہ پوربندر گجرات۔ اسی کے آگے دوسرے صفحہ پر امام اہل سنت قدس سرہ العزیز زکوٰۃ دینے میں سستی اور کاہلی کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اے عزیز، ایک بے عقل گنوار کو دیکھ کہ تخم گندم یعنی گیہوں کا دانہ اگر پاس نہیں ہوتا تو بہزار دقت یعنی بڑی مصیبت اور پریشانی سے قرض دام سے ادھار لے کر حاصل کرتا ہے، اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے، بو دیتا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے ہاتھوں سے دانے کو خاک میں ملا دیا، مگر امید لگی ہے کہ خدا چاہے تو یہ کھونا بہت کچھ پانا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ تجھے اس گنوار کے برابر بھی عقل نہیں، اے وہ لوگوں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تجھے اس گنوار کے برابر بھی عقل نہیں، یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے، اپنے مالک جل وعلا کے ارشاد پر اتنا اطمینان بھی نہیں کہ اپنے مال بڑھانے اور ایک ایک دانہ، ایک ایک پیڑ بنانے کو زکوٰۃ کا بیج نہیں ڈالتا۔ وہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا۔ اگر دل میں اس فرمان پر یقین نہیں تو کھلا کفر ہے، ورنہ تجھ سے بڑھ کر احمق کون، بے وقوف کون کہ اپنے یقینی نفع دین و دنیا کی ایسی بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہان کا زیاں نقصان مول لیتا ہے۔ فتاوی رضویہ مترجم جلد 10 صفحہ نمبر 173۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں
بلکہ میں قرآن عظیم کی اس آیت کی روشنی میں پورے یقین کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے، اور یہ رب تعالی کا اپنے بندوں سے وعدہ کرم ہے، لیکن یہ اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں نور ایمان ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مسلمان مالکان نصاب کو غریبوں اور فقیروں کا حق زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں صحیح طور پر دینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔